اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علی اہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا عنوان ہے بہار رمضان اور قرآن، اور ہمارا یہ پروگرام مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں ڈیلی ہر روز بیان کیا جا رہا ہے، اور ہمارے اس پروگرام کا جو انداز ہے اس انداز سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ لہذا پروگرام کے پہلے حصے میں تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ 10ویں دن کی دعا ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک، واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک، واجعلنی فیہ من المقربین الیک بإحسانک یا غایۃ الطالبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، مجھے اس مہینے میں تجھ پر توکل اور بھروسہ کرنے والوں کے زمرے میں قرار دے، اور اس میں مجھے اپنے ہاں کامیابی اور فلاح عطا فرما، اور اپنی بارگاہ کے مقربین میں قرار دے اپنے احسان کے واسطے، اے تلاش کرنے والوں کی تلاش کے آخری مقصود۔ دعا کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف، کہ جس میں ہم قرآن مجید کی کوئی ایک داستان آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں بیان کرتے ہیں۔ اور کل ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں قوم سمود کی ایک داستان بیان کی کہ انہوں نے کس طریقے سے نبی خدا کی نافرمانی کی، اور بالآخر جو انہیں راہ راست کی ہدایت کر رہے تھے، ان پر احسان کر رہے تھے، انہیں برائیوں سے بچنے کی دعوت اور نیکیاں انجام دینے کی دعوت دے رہے تھے، وہ لوگ انہی کے مخالف ہو گئے، اور انہی کو یعنی نبی خدا ہی کو اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھنے لگے، اور اپنی رکاوٹ کو ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا، اور اس پروگرام کے تحت انہوں نے جناب صالح علیہ السلام کا پیچھا بھی کیا اور آپ کو قتل کرنا چاہا، مگر پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کو قتل کرنے والوں کو نیست و نابود کر دیا۔ آج کی داستان کل کی داستان کی کنٹینیویشن ہے، کل کی داستان کا تسلسل ہے، اور اس داستان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ بیان کریں گے کہ قوم سمود پر عذاب الہی، چونکہ پروردگار عالم نے ان کی ہدایت کے لیے جناب صالح جیسے پیغمبر، جناب صالح علیہ السلام جیسے پیغمبر کو مبعوث فرمایا، لیکن انہوں نے ان کی بات کی پرواہ نہ کی، اور وہ اپنی ہٹ دھرمی پر اکڑے رہے، اترے رہے۔ قوم سمود نے نہ صرف یہ کہ اتنا بڑا ظلم انجام دینے کے بعد خوف نہ کھایا، بلکہ انتہائی بے شرمی کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آ کر کہا، وہ عذاب کہ جس کی ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہو ہمارے اوپر نازل کروا دو۔ یعنی جناب صالح علیہ السلام جو انہیں
برائیوں اور برے کاموں سے بچنے کی دعوت دیتے تھے، اور دعوت میں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر برا کام کرو گے تو اس کی سزا ملے گی، عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ تو ان کی قوم اتنی ہٹ دھرم اور اتنی مخالف تھی کہ جناب صالح کو آ کر یہ کہا کہ وہ عذاب الہی جس کی ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، جس سے ہمیں ڈراتے ہو، وہ ہم پر نازل کروا دو۔ خداوند قدوس نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ تمہارا عذاب 3 روز کے بعد تمہارے اوپر نازل ہونے والا ہے۔ پروردگار عالم نے وحی میں جناب صالح سے قوم سے یہ کہلوا دیا کہ ہمارا عذاب، خدا کا عذاب 3 دن کے بعد ان کے اوپر نازل ہونے والا ہے۔ اگر ان 3 دنوں کے اندر تم لوگوں نے توبہ کر لی تو میں اپنا عذاب روک لوں گا، ورنہ یقیناً عذاب تمہارے شامل حال ہو جائے گا، عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور انہوں نے کہا اگر سچ کہتے ہو تو وہ عذاب ہمارے اوپر بھیج دو۔ یعنی انہیں ابھی بھی اس بات کا مثلا سسپینس یا کچھ خیال نہیں ہو رہا تھا کہ نبی خدا کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن وہ ان کی بات پر دھیان نہیں دے رہے تھے۔ نبی خدا جناب صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر بات یہیں تک آ گئی ہے تو اب عذاب الہی کے لیے تیار ہو جاؤ، اور 3 دن کی فرصت اور مہلت ہے۔ اگر اس 3 دن کے اندر اندر تم نے توبہ کر لی تو یہ عذاب خدا رک جائے گا، ورنہ عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ اور نبی خدا نے یہ اعلان اور یہ پیغام قوم کو سنا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا قوم سمود، عذاب الہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے چہرے ان 3 دنوں میں پہلے دن زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ یعنی کالے ہو جائیں گے۔ جب مذکورہ علامات پہلے، دوسرے اور تیسرے دن ظاہر ہوئیں تو ان لوگوں نے بعض نے پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے سے کہا شاید عذاب الہی قریب آ چکا ہے، لیکن اس مغرور اور سرکش قوم کا آخری جواب یہ تھا کہ ہم کسی صورت میں بھی صالح کی بات کو قبول نہیں کریں گے اور ہرگز اپنے خداؤں سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ جب انسان عذاب اور پریشانی کو دیکھنے کے بعد بھی بیدار نہیں ہونا چاہتا تو آخر میں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس پریشانی سے دوچار ہو جاتا ہے اور وہ عذاب ان کے شامل حال ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدھی رات کے وقت ان پر حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور ایک انتہائی سخت قسم کی چیخ ماری۔ اس چیخ کی آواز اس قدر بلند تھی کہ اس کی وجہ سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل ریزہ ریزہ ہو گئے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور لمحہ بھر میں تمام کے تمام ذلت کی موت مر گئے۔ جب وہ رات ختم ہوئی اور صبح نمودار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کی بجلی نازل فرمائی۔ اس نے اس ظالم قوم کو کلی طرح پر مکمل طرح سے جلا کر راکھ کر دیا۔ عذاب الہی سے تمام انکار کرنے والے یوں تباہ و برباد ہو گئے کہ انہیں راکھ میں تبدیل کر دیا، کیونکہ آتشی آسمانی بجلی کے ہمراہ زلزلہ اور سخت قسم کا عذاب بھی تھا۔ اس نے اس میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا مگر حضرت صالح علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے کچھ افراد اس عذاب سے محفوظ رہے اور اس عذاب سے نجات حاصل کی۔ اب اس داستان سے کہ جو داستان آپ حضرات نے اس سے پہلے بھی کسی نہ کسی عنوان سے سنی ہوگی،
مگر اس داستان سے ہمیں جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ باتیں یہی ہے کہ انسان میں کم سے کم اتنی بیداری تو ہونی ہی چاہیے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ اسے اچھا اور راہ راست کی باتیں کون بتا رہا ہے اور اس کے لیے برا اور گمراہی کی راہیں کون کھول رہا ہے۔ جبکہ انہیں اس بات کا یقین تھا، انہوں نے جناب صالح علیہ السلام سے آ کر یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے خداؤں کو ماننا، ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دیں، ہمارا آپ سے کوئی دشمنی اور کوئی مخالفت نہیں رہ جائے گی۔ اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی کہہ دی تھی جناب صالح نے کہ ٹھیک ہے، اگر تم ان بتوں کے خداؤں پر اتنا ہی یقین رکھتے ہو تو میں ان سے کچھ تمنا کرتا ہوں، اگر یہ عطا کر دیں گے تو میں تمہاری راہوں سے الگ ہو جاؤں گا، میں تمہیں تبلیغ نہیں کروں گا۔ لیکن اگر یہ ادا کرنے کے قابل اور لائق ہی نہیں ہے تو اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اس خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں التجا کرو، دعا مانگو اور وہ تمہیں یقیناً عطا کرے گا، اور اگر اس نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا تو پھر تمہیں میری باتوں پر یقین کر لینا چاہیے اور مجھ پر ایمان لے آنا چاہیے۔ مگر اتنی بالکل ایک دم سامنے کی کامن بات بھی جناب صالح کی نہ مانی گئی، اور قوم سمود نے جناب صالح کی ہر بات کی مخالفت کی، اور آخر میں انجام یہ ہوا کہ جناب صالح نے مکمل طور پر خدا کا پیغام سنایا کہ 3 دن کی فرصت اور مہلت ہے، اور 3 دن میں بھی اس طرح کے حالات واقع ہوں گے کہ پہلے دن میں تمہارا چہرہ زرد، دوسرے دن میں سرخ اور تیسرے دن میں سیاہ ہو جائے گا۔ اگر ان میں تھوڑی سی بھی بیداری ہوتی تو ان تمام علامتوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد ان میں کم سے کم یہ آگاہی آ جانی چاہیے تھی کہ جو یہ بندہ انسان، یہ بندہ خدا بیان کر رہا ہے، اس کی باتوں میں کس حد تک، یعنی کس حد تک سچائی ہے کہ جن باتوں کی انہوں نے خبر دی ہے، خبر ہمارے متعلق دی گئی ہے اور دی انہوں نے ہے، لیکن ہم ان تمام باتوں کو سچ پا رہے ہیں جو انہوں نے کہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی اور وہ اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ لہذا اس داستان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم صحیح نہیں ہیں تو اپنے آپ کو غلط ماننے میں کوئی انسلٹ اور کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ سامنے والا 100% شیور اور پیور ہے تو ہمیں ان کی باتوں کو مان لینا چاہیے، ہمیں ہٹ دھرمی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم ہٹ دھرمی کرتے رہیں گے تو ہٹ دھرمی کا آخر میں علاج وہی ہوتا ہے کہ انہیں نیست و نابود کر دیا جاتا ہے یا وہ کسی پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کرب و بلا نصیب سے جاں نا نصیب ہو، ہاں کرب و بلا نصیب سے جاں نا نصیب ہو، ارے پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو، ہاں کرب و بلا نصیب سے جاں نا نصیب ہو، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھا
نانصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جان نانصیب ہو، پروردگار ٹھوکرے در در کی کب تلک، پروردگار ٹھوکرے در در کی کب تلک، ہاں اب مستقل نجف میں ٹھکان نانصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جان نانصیب ہو، جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، ہاں جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، ہاں اب کیا کسی کو ایسا گھراں نانصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جان نانصیب ہو، اور دل چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن، ارے دل چاہتا ہو سامنے بیٹھے ہو پنجتن، ان کی ثنا انہی کو سنا نانصیب ہو، اور کرب و بلا نصیب سے جان نانصیب ہو، آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو، آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو، اور آل نبی کے غم کا بہانا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، محشر یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن، ارے محشر یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن، ارے کرب و بلا کی تہ میں سما نانصیب ہو، ہاں کرب و بلا نصیب سے جان نانصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جان نانصیب ہو، پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔